میں جو آپ سے ان احادیث کے بعد بات کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. ہم سب انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. میں چاہ رہی تھی کہ ہم کچھ عمل فوکس کر لیں، کچھ چیزیں ہم فوکس کر لیں کہ جس کو ہمیں لازمی اس رمضان کے مہینے میں اگر اللہ نے ہمیں نصیب کیا تو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو ختم کر دیا تو اللہ انشاءاللہ ہمیں ہماری نیتوں پر اٹھائے گا کہ ہم نیت کر رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلی چیز اپنی نماز کو بہتر بنائیں گے، اپنی نماز کو بہتر بنائیں گے، اپنی نماز کو بہتر بنائیں گے. ہم بارہا اس پر بات کرتے ہیں لیکن ہم میں سے ہر شخص ابھی تک بھی اپنی نماز کے اعتبار سے پوری طرح سے میچور نہیں. ہم کبھی تو بہت اچھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی ہماری نمازوں میں ضعف آنے لگتا ہے. تو سب سے پہلی چیز اپنی نماز کو بہتر بنانا ہے. اس چیز کے لیے پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. ہم میں سے ابھی بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی نماز میں پختگی اختیار نہیں کیے ہیں. اس رمضان میں انشاءاللہ ہم نماز پر فوکس رہیں گے، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور ہر نماز. اس کے لیے اگر آپ اور میں ہم سب نماز کی کاپی بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے بچوں کی طرح. جب ہم اس پہ ٹک لگائیں گے نا اور نماز پڑھتے ہوئے یہ پوچھیں گے کہ میرا دل کہاں ہے، ویسے میرا دل ہے کہاں؟ ہم سب کا دل ہے کہاں؟ سینے میں ہے. لیکن بسا اوقات آپ دیکھیں ہم کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل کہیں اور. ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا دل کہیں اور. قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن دل کہیں اور ہے وہ سینے میں لیکن کہیں اور بھٹک رہا ہے. اسی لیے جب نماز پڑھیں گے تب اپنے آپ سے سوال پوچھیں گے میرا دل کہاں ہے؟ کیا وہ واقعی نماز میں ہے؟ میں واقعی نماز کے اعتبار سے میچور ہوں؟ میں جو پڑھ رہی ہوں وہ میں سن بھی رہی ہوں جو میں بول رہی ہوں نماز میں؟ میرا رکوع کرنا کیا مجھے پتا ہے کہ میں رکوع کر رہی ہوں، میں رکوع کی حالت میں ہوں اور یہ رکوع مجھے کیا سکھاتا ہے؟ میں سجدے میں ہوں تو میرا کس کے حضور سجدہ کیے ہوئے ہوں، یہ سجدہ مجھے کیا سکھاتا ہے؟ اس اعتبار سے اپنے آپ کو ہم مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالی. نماز سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اس بارے میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعے تقرب حاصل کرتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند فرائض ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو ہم فرض ادا کرتے ہیں وہ بہت پسند ہے. اب وہ فرض نماز ہو، وہ فرض روزہ ہو، وہ فرض صدقہ ہو، کوئی بھی فرض عبادت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. فرائض ادا کرنے کے بعد جب کوئی بندہ مسلسل نفل عبادت کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے جو نوافل کی زندگی جی رہا ہے، فرض سے اوپر اٹھ کے جی رہا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں ہی اس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. پھر جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں. سوال کرتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ دعا مانگتا ہے، میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں. اور میں جو کام کرتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کام میں کرتا ہوں ان میں سے کسی کام پہ مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مومن انسان کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے. کیونکہ مومن آدمی جسمانی تکلیف کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتا ہے. مومن اگر موت کو ناپسند کرتا ہے تو صرف جسمانی تکلیف کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن کو تکلیف پہنچانا مجھے برا لگتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو جتنا ہو سکے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کریں.
فرض نماز آپ کو اول وقت میں پڑھنی ہے، اور نوافل کو انشاءاللہ آپ نے زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتے، اور یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دھیرے دھیرے عبادات میں جب میچورٹی آنے لگتی ہے، جب پختگی آنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں جو خاص الخاص ایک بات ہے کہ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ پیر بن جاتا ہے، اللہ کان بن جاتا ہے، اللہ آنکھ بن جاتا ہے، یعنی پھر اس کی زندگی کیسے گزرنا شروع ہوتی ہے؟ جیسی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے۔ کتنا خوبصورت الحمدللہ یہ ریوارڈ ہے نماز پڑھنے کا۔ یہ نماز انسان کو اللہ کا قرب نصیب کرتی ہے۔ نماز بہترین عبادت ہے، یہ گناہوں کو بھی مٹاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 رکعت نماز اس طرح توجہ سے پڑھی کہ اس میں کچھ نہ بھولا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ آپ نماز پڑھیں اور پوری طرح سے فوکس ہو کر نماز پڑھیں، جب اٹھیں گے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ کتنی خوبصورت عبادت ہے، اور یقین کیجئے اسی نماز میں ہی غفلت بہت ہے۔ ایون رمضان المبارک میں بھی نمازوں میں بڑی غفلت ہے۔ تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، دھیان کہیں اور ہے۔ یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ تراویح میں قرات کس آیت پر ختم ہوئی، احساس ہی نہیں ہے۔ آپ سوچیں یہ وہ نماز ہے تراویح کی کہ جس میں جماعت میں ہم کھڑے ہیں، کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ حالت ہے۔ تو آپ سوچیں جو گھر میں اکیلے تنہا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہماری نماز کی کوالٹی کیسی ہوگی پھر؟ یہاں تک کہ نماز کے لیے پہنچ جاتے ہیں لوگ مسجد میں اور باتوں سے فارغ نہیں کرتے اپنے آپ کو۔ مسجد میں آ کر بھی پیچھے خواتین 2-2 3-3 لوگوں کے گروپس بن جاتے ہیں اور وہ باتوں میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ ہم آئے کس لیے ہوتے ہیں مسجد میں؟ نماز پڑھنے۔ ایک تو ہم خود نہیں پڑھ رہے ہوتے، دوسرا ہم دوسروں کو بھی تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ یہ نماز گناہوں کو اس طرح سے مٹاتی ہے جیسے سردی کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں جب درختوں کے پتے جھڑتے ہیں باہر نکلے، ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑی تو اس سے درخت کے پتے جھڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، جب مسلمان آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، تو اس کے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ واقعی اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو ایسے جھاڑتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کبھی سردی کے موسم میں درختوں سے پتے، ہلکی سی ہوا بھی چلتی ہے تو پتا نیچے گر جاتا ہے، اور بہت زیادہ پتے گرتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور تیزی سے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث نماز کے حوالے سے، جس کا ہم سب اگر اہتمام کریں تو انشاءاللہ ہماری نمازوں میں بہتری آئے گی، کیونکہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں اور ہم سب اپنی نمازوں کو بہترین بنانے کی بارہا کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہم اس میں کمزور پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری نمازوں میں بہتری آئے؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیں، کوئی چھوٹی سی نصیحت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح سے نماز ادا کرو کہ تم آخری نماز پڑھ رہے ہو، یہ تمہاری لاسٹ نماز ہے، اس کے بعد تمہیں نماز پڑھنے کا موقع شاید نہ ملے۔ دیکھیں کیسی کوالٹی اوپر جاتی ہے۔
دوسری بات، ایسی بات نہ کرو کہ جس میں بعد میں تمہیں معذرت کرنی پڑے. اپنی زبان کی حفاظت کرو. اور تیسری چیز، جو کچھ بھی لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جاؤ، یعنی بے نیاز ہو جاؤ. یہ وہ 3 مختصر نصیحتیں تھیں جو ایک شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یہ حدیث ابن ماجہ میں آتی ہے. پہلی، نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھنا ہے. دوسرا، زبان کی حفاظت کرو، کوئی بات منہ سے ایسے نہیں نکالو کہ آپ کو سوری کہنا پڑ جائے بعد میں. اور تیسرا، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ. آپ اتنے کمفرٹیبل زندگی گزارتے ہیں، یقین مانے، جب آپ اس نصیحت کو فالو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہیں. زندگی میں سکون، نمازوں میں سکون. ورنہ عمومی طور پر نمازوں کو ڈسٹریکٹ کرنے والی یہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اس کو آخری سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے. ہم کہیں گے چلو ابھی دوسری نماز بھی تو ہے. یا پھر دوسرے لوگوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. دوسری عبادت جس کو ہم سب کو رمضان المبارک میں بہتر بنانا ہے وہ ہے تلاوت قرآن. میں کوئی بہت بڑی لمبی چوڑی لسٹ آپ کو نہیں دے رہی، میں صرف کچھ اعمال کے اعتبار سے خود کو اور آپ کو فوکس کروانا چاہ رہی ہوں کہ دوسرا عمل جس پر ہم بہت زیادہ فوکس کریں گے، تلاوت قرآن. کیوں تلاوت قرآن؟ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، اس لیے اس قرآن کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق جتنا بہتر بنا سکیں بنائیں. پھر وہی بات کہوں گی کہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنے دل سے پوچھیں میرا دل کہاں ہے. میں پڑھ تو قرآن رہی ہوں. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ قرآن پاک کے کچھ ٹارگٹس سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے روز 1 پارہ پڑھنا ہے. مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں میں 2 پارے روز پڑھوں گی، کچھ کہتے ہیں میں 3. لیکن سوال یہ ہے کہ سمجھ کتنا آیا، سوال یہ ہے کہ کتنا ٹھیک سے پڑھا اس کو، اور پڑھتے وقت دل کہاں تھا. قرآن جو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ سمجھ آیا بھی یا نہیں، عمل کی کوئی بات اٹھائی بھی یا نہیں. ورنہ صرف زبانی ایکسرسائز تو نہیں ہے یہ کہ ہم زبان سے ایکسرسائز کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، بولتے رہیں، اور ہم کہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرما دے، اور ایسا اجر عطا فرما دے کہ فردوس اعلیٰ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ. تو پوری توجہ سے قرآن کو پڑھنا بھی ہے، اور اگر آپ سن رہے ہیں کہیں تو توجہ سے سننا بھی ہے. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دھیان ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ قرآن اترا ہی دل پر ہے، دلوں کی اصلاح کے لیے اترا دل پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دلوں کی اصلاح کے لیے اترا ہے. اگر اس سے کوئی اصلاح نہیں حاصل ہوتی نا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. تیسری چیز، روزے کی حالت میں آپ ہوں گے تو الحمدللہ 3 بڑے کام جس کا ٹارگٹ ہم نے سب سے پہلے لینا ہے. نماز، فرض نماز کس وقت پڑھیں گے؟ اول وقت میں. اور نوافل کی کوشش کریں گے. نوافل میں کون کون سے نوافل ہو سکتے ہیں؟ اشراق، چاشت، اور اس کے بعد اوابین کے. اسی طرح سے تہجد، اگر آپ قیام اللیل اٹینڈ نہیں کر رہے، یعنی تراویح اٹینڈ نہیں کر رہے تو تہجد، اور اگر تہجد نہیں پڑھے تو قیام اللیل. یہ ایک ہی نمازیں ہیں مختلف اوقات میں، ٹھیک ہے. اگر آپ عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں تو یہ تراویح ہے، تھوڑا لیٹ کر کے پڑھیں تو یہ قیام اللیل ہے، اور اگر سو کر اٹھ کر پڑھیں تو یہ تہجد ہے. یہ ایک ہی نماز. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سے وقت پر اپنے لیے اس کو رکھنا چاہتے ہیں. دوسری چیز تلاوت قرآن، اور تیسری چیز انشاءاللہ روزے. یہ روزوں میں آپ کو کچھ چیزیں منع ہیں جس میں آپ زبان کا غلط استعمال نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اسی طرح سے شوہر اور بیوی کا تعلق بھی قائم نہیں ہو سکتا. دیگر بد اخلاقیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. روزہ یہ ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ روزے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. تو کتنے کام ہو گئے؟ 4 کام ہو گئے. نماز، تلاوت قرآن، روزہ تو آپ رکھیں گے ہی، اور چوتھی چیز اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. انشاءاللہ جب رمضان کے بعد ہم ملیں گے تو اس حوالے سے اپنے آپ کو ضرور چیک کریں گے کہ ہم میں
کیا بہتری آئی؟ کیا واقعی ہم نے 30 کے 30 دن یا 29 دن نماز کو اول وقت میں پڑھا، نوافل کا اہتمام کیا؟ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے کے 11 مہینے میں بھی نمازوں کی یوں ہی حفاظت کرنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ ہم جنت کو کیسے لیتے ہیں؟ آج تو اتفاق سے الحمدللہ ہماری تفسیر بھی کچھ اسی اعتبار سے تھی۔ ہم جنت کو کیسے لیتے ہیں؟ مطلب ہم جنت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ چلے میں آپ کو اپنا جواب دے دیتی ہوں۔ وہ یہ، ہم جنت کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ جنت میں میں نے جانا ہی جانا ہے، یہ جنت میری ہے، مجھے تو ضرور ملے گی، اور اس کے لیے میں کچھ عمل کر لوں، بس وہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے اور میں نے جنت میں چلے جانا۔ لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام جنت کو کیسے لیتے تھے۔ میں کچھ واقعات آپ کو صحابہ کرام کے سنانا چاہ رہی تھی، اس میں 2-3 صحابہ کے سنانا چاہ رہی تھی کہ وہ جنت کو کیسے لیتے ہیں۔ اس تمہید کے ساتھ، تمہید بھی حدیث کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا الا یہ کہ مجھے اللہ اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ ہاں جو کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا اپنے عمل سے، وہ جو سید المرسلین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل میں تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ جو بہترین پیغمبر تھے، جو بہترین استاد تھے، جو بہترین شوہر تھے، جو بہترین باپ تھے، جو بہترین دائی تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا، میں جب جا سکتا ہوں جب اللہ مجھ پر رحم کرے۔ تو میں اور آپ کون سے عمل پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، اور ہم کیا سوچ کر عمل میں آگے نہیں بڑھتے؟ کیونکہ عمل صالح میں آگے بڑھنا ہی اللہ کی رحمت کا سبب بنے گا، گو کہ رحمت ہی سے جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ صحابی اصحاب صفا میں سے تھے۔ آپ جانتے ہیں اصحاب صفا کون تھے؟ اصحاب صفا مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جہاں یہ کچھ اصحاب رہتے تھے، اور ان اصحاب کو اصحاب صفا کہا جاتا تھا۔ یہ اسلام سیکھنے کے لیے مختلف جگہوں سے جمع ہوئے تھے۔ ان کا جو سٹیٹس تھا، جو مالی حیثیت تھی، وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے پاس پورا لباس لینے کے پیسے نہیں تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ پیسے نہیں تھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو آپ سارا کا سارا اصحاب صفا کے ہاں بھیج دیتے۔ کبھی صدقے کی کھجوریں ہوتی، کبھی اس میں کچھ ہوتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً کوئی چیز آتی تو تھوڑی خود رکھتے اور باقی اصحاب صفا کو بھیج دیتے، جس میں ابو ہریرہ بھی تھے۔ اس میں یہ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک چبوترے پہ رہتے تھے، نہ ہمارے پاس پہننے کے لیے پورا لباس ہوتا تھا، نہ ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی خاص وسعت ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے اپنا خادم بنا لو۔ ربیعہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنا خادم بنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اتنے خوش ہوئے اس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا خادم بنا لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو میں چلتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے تو میں بیٹھتا، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا منتظر رہتا کہ مجھے کوئی آرڈر دیں یہ اور میں وہ کام کروں۔
کہتے ہیں سارا دن یوں ہی نکلتا. رات کو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر سویا کرتا تھا. رات ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بسر ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تہجد کے لیے تو میں ان کے لیے وضو کا پانی یا رفع حاجت کے لیے پانی جو چاہیے اس کی تیاری کرتا اور وہ ان کو دیتا. اس طرح کی چیزیں وہ لایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان سے کہا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہی بات تھی کہ اصحاب صفہ میں سے ہیں, مالی طور پر کمزور ہیں, جو مانگیں گے آج دے دیا جائے گا. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو یہ عطا کر, تو آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ وہ چیز اس کو عطا کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربیہ آج مانگو کیا مانگتے ہو. اتنے خوش ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی خدمت سے خوش ہوئے تھے. اور وہ یہ خدمت کر کیوں رہے تھے؟ جنت کے حاصل ہونے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ربیہ کہ آپ مجھے کچھ مہلت دیجئے, میں سوچ کر جواب دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح سوچ لو, جاؤ اچھی طرح سوچ کے آنا. کہتے ہیں میں بہت مفلس تھا, میرے پاس گھر نہیں تھا, میرے پاس مال نہیں تھا. جو صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا تھا ہم وہی کھا لیتے تھے, وہی پہن لیتے تھے. بہت سوچ کر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیہ کیا ارادے ہیں, کیونکہ جواب دینے گئے تھے تو پوچھا آپ کیا ارادے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ التجا ہے کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت پالوں, آپ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے آپ کا ساتھ دے دے جنت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بارے میں نہیں پوچھ رہا, میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں. میں آخرت کی بات نہیں کر رہا, میں دنیا کے بارے میں کہہ رہا ہوں. کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لو. میں نے عرض کیا بس یہی, اور کچھ نہیں چاہیے. یہ نوجوان تھے, اصحاب صفہ میں سے تھے, مالی حالت میں آپ کو بتا چکی. یہ چاہتے تو اپنے لیے دنیا مانگ سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانگا, مجھے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھے یہ مانگنے کی سوچ کس نے دی, تو کس سے سوچ کے آیا ہے, کس نے تجھے سوچوایا یہ؟ کہا کسی نے کچھ نہیں بتایا. جب آپ نے مجھ سے کہا کہ مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے, تو اس وقت پہلے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں دنیا مانگ لوں آپ سے. پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دنیا کا میں کیا کروں گا, یہ تو فانی ہے, مجھے تو آخرت مانگ لینی چاہیے. اور آخرت اور جنت بھی خوب تب ہے جب مجھے آپ کی رفاقت ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو نے مانگا ہے اب اس کے لیے تجھے میری مدد کرنی ہوگی, اور مدد یہ کہ تو کثرت سجود سے میرا ساتھ دے, تاکہ میں تیری سفارش کر سکوں کہ جنت میں تجھے میرا ساتھ نصیب ہو. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. یہ جنت کو یوں لیتے تھے صحابہ کرام, پیٹ خالی ہے, جسم پر صحیح کپڑا نہیں ہے, لیکن چاہتے کیا ہیں؟ جنت. کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں. زندگی کے موڑ پر ایک موقع بھی ملا کہ جو چاہتے مانگتے اور عطا کیا جاتا, لیکن مانگا تو کیا مانگا. آپ دیکھیں ہم جنت کو کیسے لیتے ہیں اور صحابہ کرام جنت کو کیسے لیتے تھے. ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں, کہتی ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں, اپنے بیٹے سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن جب میں گھر چلا جاتا ہوں تو آپ کی یاد بہت آتی ہے, میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں. جب آپ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں تو بار بار آپ کی مجھے یاد آتی رہتی ہے. تو اس وقت تک صبر نہیں آتا جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار نہ کر لوں. لیکن جب مجھے اپنی موت یاد آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یاد آتی ہے تو میں یہ جانتا ہوں
کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے ساتھ بلند مقام پر ہوں گے، اور میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو میں تو اس مقام تک پہنچ بھی نہیں سکتا، پھر میرا کیا بنے گا؟ پھر میں کیسے آپ کو دیکھوں گا؟ پھر مجھے چین کیسے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو اس وقت تک جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جبرائیل اترے اور سورہ نساء کی آیت لے کر اترے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ جنت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے۔ اور ان لوگوں کی رفاقت کیسی اچھی رفاقت ہے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیت لے کر جبرائیل امین اترے اس شخص کو جواب دینے کے لیے کہ آپ کہیے کہ یہ آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس کو اتنی محبت ہے آپ سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر یہ شخص محبت کرتا ہے آپ سے، اس کو چین نہیں آتا گھر میں اپنے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں۔ ہم خود کو دیکھیں، ہم کہاں ہیں، ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں اور ہماری چوائسیز کیا ہیں، ہم سنت کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ اب ایک بہترین موقع اللہ تعالیٰ ہمیں دینے جا رہا ہے رمضان کی شکل میں، اپنے آپ کو ایمان کے اعتبار سے مضبوط کر لیں، ایک تو اللہ پر ایمان اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور ان محبتوں کی جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے گا، ہم میں سے کوئی بھی اپنے عمل سے جنت نہیں پا سکتا۔ ایک شخص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ بنی اسرائیل کا بڑا عبادت گزار شخص تھا۔ اس شخص نے 500 سال اللہ کی عبادت کی تھی، 500 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اے میرے بندے، تو میری رحمت کے بنا پر جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا اے میرے رب، میرے عمل کے بنا پر نہیں، جنت تو مجھے میرے عمل کے بنا پر چاہیے، میں نے آپ کی 500 سال عبادت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، جنت میں داخل ہو جا میری رحمت کی بنا پر۔ اس پر اس نے اصرار کیا کہ اے میرے رب، میرے عمل کی بنا پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عام نعمتیں اس پر پیش کرو۔ فرشتے کو حکم دیا کہ میزان لایا جائے اور ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادتیں رکھی جائیں اور ایک پلڑے میں عام سی میری نعمت، صرف آنکھوں کا دیکھنا، یہ رکھا جائے۔ اس آنکھ کی دیکھنے کی صلاحیت کو جب 500 سالہ عبادت کے مقابلے میں پلڑے پہ رکھا گیا تو نعمت کا پلڑا جھک گیا۔ 500 سال کی عبادت تو اس نعمت نے ہی کھا لی، جسم کی باقی نعمتیں ابھی باقی تھیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے عمل سے جنت میں جانا ہے۔ پھر اسے جہنم کی طرف لے جایا گیا تو وہ پکارنے لگا اے میرے رب تیری رحمت، اے میرے رب تیری رحمت کی بنا پر۔ پھر اللہ اس کو اپنے پاس بلائے گا اور پوچھے گا اے میرے بندے، تجھے کس نے پیدا کیا؟ حالانکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ کہے گا تو نے میرے رب۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا یہ 500 سال کی جو تو نے عبادت کی، یہ توفیق تجھے دی کس نے؟ وہ کہے گا تو نے اے میرے رب۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ہے میری رحمت، پس میری رحمت کی بنا پر جنت میں چلا جا۔ صحیح حدیث ہے بالکل۔ تو ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل سے تو جنت پا نہیں سکتا۔ ہم نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی رج کی عبادتیں کرتے ہیں تو اللہ ہی کی رحمت ہے، اسی کی ہی توفیق ہے کہ وہ ہمیں یہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اور جنت کو ایسے لیں جیسے صحابہ کرام لیتے تھے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ کوشش کریں، محنت کریں، عبادتوں کی ریاضت کریں، اور اس میں بھی یہ بات سوچیں کہ یہ سب توفیق میرے رب نے مجھے دی ہے، میری کیا طاقت ہے۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ ہمیں روزوں کی ہمت دے دیتا ہے، وہ ہمیں نماز پڑھنے کی ہمت دیتا ہے، وہ ہمیں قیام کرنے کی ہمت دیتا ہے، صدقہ خیرات کرنے کی ہمت دیتا ہے، ذکر اذکار کی ہمت دیتا ہے، اپنے کاموں کے ساتھ مصروف رکھتا ہے۔
اس پر بھی اسی کا ہی شکر ادا کریں، اور اتنا بھرپور طریقے سے اپنی رمضان مبارک کو گزاریں کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ رمضان پچھلی رمضانوں سے بہتر ہے. یہ رمضان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جس کو اس نے معاف کر دیا. کوئی یہ رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس کی تو بربادی ہے. رمضان کے حوالے سے بہت ساری فقہ باقی ہے، جس میں اس کے آخری عشرے کے حوالے سے، اس کے علاوہ اعتکاف کے حوالے سے، عید کی نماز کے حوالے سے، اور پھر شوال کے روزوں کے حوالے سے. چونکہ وقت بہت مختصر ہے تو ہم ان سب کی تفصیل میں تو نہیں جا سکیں گے، لیکن ایک کتاب آپ سب کو ریکمینڈ کر سکتی ہوں، جس میں یہ شہر رمضان کتاب ہے، جس کو اگر آپ اپنے پاس رکھ لیں تو اس میں ہر طرح کی رہنمائی آپ کو مل جائے گی احادیث کے ساتھ. ٹھیک ہے. اعتکاف آخری عشرے میں مسنون ہے، جو کہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے، اور جب عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، یعنی شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے، تب تک ہوتا ہے، اور وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے اعتکاف. اس کے علاوہ آخری عشرے میں 5 طاق راتیں آتی ہیں، جس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا ہم سب کو حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ رمضان کے بعد جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، اس کو ساری زندگی روزے رکھنے کا اجر ملتا ہے. یہ ساری باتیں احادیث سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ عید کی نماز سے پہلے نہ بعد کوئی نوافل نہیں ہیں. فجر کی نماز کے بعد پھر کون سی نماز ہوتی ہے؟ عید کی نماز ہوتی ہے. اس دن ایک اسپیشل صدقہ فطر سبھی کو دینا ہوتا ہے. اس کے لیے صاحب نصاب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. روزہ جو نہیں رکھتے چھوٹے بچے، ان کی بہاف پہ بھی صدقہ فطر دیا جاتا ہے. یعنی آپ کی فیملی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا صدقہ فطر آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہوگا، جس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں. اس حساب سے 2.5 کلو کے وزن کے برابر غلہ، چاہے وہ چاول ہوں، گیہوں ہوں، کشمش ہوں، کوئی بھی جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کھاتے ہیں، اس حساب سے صدقہ فطر ہر فیملی ممبر کا دینا ہوگا. یہاں تک کہ آپ اپنے گھر میں کام کرنے والی خواتین کا بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ کہیں کہ وہ بھی اپنا صدقہ فطر دیں، اور ان کو اپنا صدقہ فطر ادا کرنے میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ اسے بھی صدقہ فطر دینا ہے. ہر امیر کو، غریب کو، سب کو ہی صدقہ فطر دینا ہے. یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ رمضان مبارک میں ہونے والی کمی کوتاہیوں کو اس سے کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو وہ صدقہ فطر دینے کے وجہ سے اللہ معاف فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عید کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے. عید کی نماز ہو گئی تو پھر صدقہ فطر نہیں رہتا. پھر اس سے عید سے آپ 1 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، یعنی 30 رمضان کو بھی دے سکتے ہیں. اور گلے کی صورت میں مستحب ہے، لیکن اب علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ پیسوں کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی تاکہ آپ اس میں اگر کچھ چیزیں جو بتانا رہ گئی ہیں اس سے آپ استفادہ کر لیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.